کرنی ہے. تو میں نے بولا کہ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں, میں تو نہیں اس سے شادی کروں گی. تو پھر میرا بھائی مجھ سے چھین لیا اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا. پھر میرے خالو نے مجھے تھپڑ مار کے میرے کمرے میں بند کر دیا, اور میں نے جب شور کیا تو مجھے زبردستی کمرے میں بند کر دیا, اور میرا بھائی بھی مجھ سے چھین لیا. اور پھر وہ عمران آیا, اس نے میرے ساتھ زبردستی کری, اور پھر مجھے اس کے بعد پھر مجھے بولا کہ صبح تمہیں کورٹ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے. جی عزیزو, مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام داغ آپ کے لیے اسپیشلی اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ اویئرنیس بچیوں تک, ہمارے بچوں تک, بزرگوں تک, پیرنٹس پر, بہن بھائیوں, سارے خاندان کو, پوری کرسچن کمیونٹی تک پہنچے, تاکہ ہم جو خود اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس ایپیسوڈ میں نیہا کی سٹوری ہم سنائیں گے. تو نیہا کی سٹوری حاضر ہے, آپ اسے سنیں اور ضرور اس پر غور کریں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس پر ضرور بات چیت کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں نیہا کی سٹوری. کر دی زندگی برباد میری, پہنچے گی کب فریاد میری. میرا نام نیہا پرویز ہے. آج میں داغ پروگرام کے ذریعے سے آپ سب سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری خالہ تھی جو کہ مسلمان سے شادی کریں تھی انہوں نے, تو وہ مسلم ہو گئی تھی. ہمارا اوپر نیچے کا گھر تھا, نیچے میری خالہ رہتی تھی, اوپر میں رہتی تھی. اور تو میرے خالہ کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, تو انہوں نے بولا کہ میری ماما سے پوچھا کہ مجھے ہسپتال جانا ہے تو میں نیہا کو لے جاؤں اپنے ساتھ. تو میری ماما نے بولا کہ لے جاؤ. تو میری ماما نے پوچھا کہ کب تک واپس آؤ گے, تو میری خالہ نے کہا تھوڑی دیر تک واپس بھی آ جائیں گے, پھر جائیں گے. تو ساتھ جاتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی ہے حارث, جو کہ 2 سال کا ہے. تو مجھے لے گئی, تو وہاں پہ کسی کے گھر لے گئی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے, ہم تو ہاسپٹل جا رہے تھے. تو میری خالہ نے بولا کہ یہ ان کا سسرال ہے. تو میں نے کہا ہم ہاسپٹل جا رہے تھے تو یہاں پہ کیوں آئے ہیں. تو پھر میری خالہ نے مجھے بولا کہ وہاں پہ جہاں پہ گئے وہاں پہ میرے خالو بھی تھے, وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. اور میری خالہ کی جو نند ہے, جو میری خالو کی بہن ہے, وہ بھی موجود تھی. اور میرے خالو کا بھائی جو ہے وہ بھی موجود تھے. تو میں نے تو میری خالہ نے مجھے بولا کہ عمران, میرے خالو کا جو بڑے بھائی عمران ہے, تو میری خالہ نے مجھے بولا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. تو میں نے بولا کہ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں, میں تو نہیں اس سے شادی کروں گی. تو پھر میرا بھائی مجھ سے چھین لیا, اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا. پھر میرے خالو نے مجھے تھپڑ مار کے میرے کمرے میں بند کر دیا, اور میں نے جب شور کیا تو مجھے زبردستی کمرے میں بند کر دیا, اور میرا بھائی بھی مجھ سے چھین لیا. اور پھر وہ عمران آیا, اس نے میرے ساتھ زبردستی کری, اور پھر مجھے اس کے بعد پھر مجھے بولا کہ صبح تمہیں کورٹ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دیں گے. پھر مجھے کسی نامعلوم جگہ پہ لے کے گئے, جو مجھے بولا کہ یہ کورٹ ہے. تو مجھے پتا نہیں, میں پہلی بار گئی تھی وہاں پہ. تو پھر وہاں پہ ایک روم تھا, اس میں لے کے گئے. وہاں پہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے انہوں نے بولا کہ ان دونوں کی شادی کرنی ہے. تو انہوں نے بولا اس بچی کی شادی کس سے کرنی ہے. تو میرے خالو نے کہا میرے بھائی سے کرنی ہے. تو انہوں نے کہا اس بچی کی یہ کتنے سال کی ہے. تو انہوں نے بولا یہ 19 سال کی ہے. تو انہوں نے بولا لگتی تو نہیں. پھر مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا, اور پھر میرے خالو کچھ پیپر لے کے ان پہ خالی کچھ پیپروں پہ مجھ سے سائن کروائے. اور پھر مجھے بولا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا
یا کسی سے بات کرنے کی کوشش کری تو تمہارے بھائی آج اس کو مار دیں گے. اور پھر پھر جب وہاں سے واپس لے کے آئے, واپس گھر لے کے آئے, مجھے پھر کمرے میں بند کر دیا اور پھر میرے بھائی کو واپس گھر بھیج دیا اور مجھے بتایا. پھر میں پوچھتی تو مجھے بتاتے بھی نہیں تھے کہ میرے بھائی کو گھر بھیج دیا ہے, کیا کیا. تو اس کے بعد پھر میں 7 دن وہاں پہ گئی. وہ میرے ساتھ روز زبردستی کرتا تھا اور اس کی جو میں اپنی خالہ کو روز بولتی تھی مجھے یہاں سے جانے دو, مجھے گھر واپس لے جاؤ, ایسا نہیں کرو میرے ساتھ. میری خالہ میری بات نہیں تھی سنتی. اور پھر مجھے پتا چلا وہ پہلے سے شادی شدہ, اس کے 3 بچے ہیں. اس کی بڑی بیٹی میری ہم عمر تھی اور 2 چھوٹے تھے. اور اس کی بڑی بیٹی کو وہ مجھے کھانا دینے آتی تھی, مجھے کمرے میں بند ہی رکھتے تھے اور میں اسے بولتی تھی کہ مجھے یہاں سے نہیں, مجھے یہاں پہ نہیں رہنا, مجھے یہاں سے میرے بھاگنے میں مدد کرو, کچھ کرو, مجھے یہاں پہ نہیں رہنا. پھر ایک دن اس نے پتا نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا, میں 7 دن وہاں پہ, اتوار کا دن تھا, اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور مجھے برقع دیا اور مجھے کہا یہاں سے چلی جاؤ, بھاگ جاؤ. تو پھر میں وہاں سے نکلی تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے. میں تو اپنے گھر جاتی نا صرف, تو پہلے مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہاں جاؤں. میں اس علاقے میں پہلے ایک بار گئی تھی, وہ شیر سا علاقہ تھا. اور پھر وہاں سے میں باہر گئی تو لوگ اتنے عجیب سے, لوگ اتنے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں. تو پھر میں کسی بھی طرح میں بس اسٹاپ پر پہنچی. تو میں نے سوچا میں رکشے میں بیٹھ جاتی. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ آگے تو وہ تو مجھے پھر سے زبردستی لے جائیں گے. پھر میں نے سوچا بس میں تو اتنے لوگ ہوتے ہیں, میں بس میں بیٹھ جاتی ہوں. پھر میں بس میں بیٹھی تو اپنے گھر پہنچی. تو میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا, میرے ماموں, اپنے ماموں کو بھی بتا دیا, اپنے ماما کو, اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دیا. تو عیسیٰ نگری میں میرے تایا رہتے, تو میرے ایک کزن مجھ سے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا. تو جب میں اپنے گھر پہ آئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا. اور جو انہوں نے مجھے بولا کہ تم اب مسلمان ہو گئی ہو, تمہاری تو شادی ہو گئی ہے. تو میں نے تو بولا کہ ایسے تھوڑی نا شادی ہوتی ہے, تو میں تو کرسچن ہوں, میں تو نہیں مسلم ہوں. تو میں نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا. اور میرے سنگ مجھے تایا رہتے کزنس میرے آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, میں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا. اور میں نے انہیں بولا کہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, ورنہ وہ مجھے واپس آ کے لے جائیں گے. میرے تایا اور میرے کزنس وغیرہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, تو میں نے انہیں بھی بتا دیا. میں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا کہ خالہ نے کیا میرے ساتھ کیا. مجھے بولا کہ میں مسلم ہو گئی ہوں اور میری شادی ہو گئی ہے, مجھے یہاں پہ نہیں رہنا. میں نے انہیں بولا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, ورنہ وہ مجھے پھر سے آ کے واپس لے جائیں گے. تو پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے. تو پھر پولیس اسٹیشن لے کے گیا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ جب تک اس کے ماما پاپا اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو اس کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی. پھر مجھے 3 مختلف تھانوں میں لے کے گئے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. تو کوئی میری ایف آئی آر نہیں تھا کاٹ رہا, کوئی میرا میڈیکل نہیں تھا کر رہا. پھر اس کے بعد میں پاسٹر زلالہ سے ملے, تو پھر انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوائی, ساری میری بہت زیادہ مدد کری. پھر اس کے بعد ساری چیزیں میڈیکل سب کچھ انہوں نے کروایا میرا. اور پھر میرا کورٹ میں اسٹیٹمنٹ تھا, تو پھر وہ سارے آئے ہوئے تھے, میں اسٹیٹمنٹ نہیں تھی ہونے دے رہی, اتنی مشکل سے میرا اسٹیٹمنٹ ہوا. پھر میری اسٹیٹمنٹ تھی تو 100-150 لوگ اکٹھے ہو گئے اور میری اسٹیٹمنٹ نہیں تھے ہونے دے رہے. پھر اتنا مشکل سے میری اسٹیٹمنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد میرا میڈیکل ہوا. اور پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم بعد میری ماما سے انہوں نے کیس دلوایا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کری تھی اور میں مسلمان ہوں, میں 19 سال کی ہوں. اور پھر میری کورٹ میں میری ماما نے کیس ڈال دیا میرے خلاف کہ میں 19 سال کی ہو گئی ہوں. میرے بہن بھائی اور میری ماما سب مجھ سے چھن گئے. 3 سال ہو گئے, میں کسی سے مل بھی نہیں سکتی, اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی, نہ کہیں باہر اپنی مرضی سے جا سکتی ہوں, نہ کسی سے اپنے رشتے داروں سے, اپنے ماما سے, اپنے پاپا سے, اپنے بہن بھائی سے کسی سے مل بھی نہیں سکتی. جب میں وہاں پہ رہتی تھی تو مجھے بولا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا
यहाँ तुमने ये सब बातें किसी को भी बताई तो तुम्हें 10 साल की जेल की सज़ा हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी, और तुमने अगर बोला कि तुम्हें मार देंगे, अगर तुमने बोला कि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं खुदा का इनकार नहीं करूँगी, फिर इससे अच्छा मौत कबूल है अगर मैं खुदा का इनकार नहीं करूँगी, और भले मुझे 10 साल की सज़ा होती है तो हो जाए, पर मैं अपने खुदा का कभी भी इनकार नहीं करूँगी। और फिर इमरान का जो छोटा भाई है वो कोर्ट में पिस्टल लेके आया मुझे मारने के लिए। तो फिर जब पुलिस को उन पर शक हुआ तो फिर उनकी चेकिंग हुई तो पता चल गया कि पिस्टल लेके आया। तो फिर खुदा ने मुझे वहाँ से भी बचाया। और फिर मैं पढ़ना चाहती थी, मैं वकील बनना चाहती थी, और पास्टर गजाला ने मेरी बहुत मदद करी। अगर वो ना होती तो आज मैं आपके सामने इतनी आज़ादी से बैठ के ये सब कुछ नहीं बोल रही होती। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने और भी लड़कियों की बहुत मदद कर रही हैं। अगर आज आरजू अगर वापस आ गई है तो उन्हीं की वजह से, अगर मैं आपके सामने बैठ के ऐसे बात कर रही होती आज़ादी से तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। और अगर वो ना होती तो मैं कभी सोचती हूँ कि पता नहीं क्या होता मेरा या आरजू का या और जिन लड़कियों के लिए मैं इतना कुछ कर रही हैं। और मैंने तो खुदा को जब कबूल किया मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, मेरे घर वाले भी छोड़ने पड़े मुझे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, और मेरे जैसी और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो कुछ बनना चाहती हैं। और मतलब कि तो इन सब की जिम्मेदारी कौन ले, कौन इन सब लड़कियों की जिम्मेदारी ले, कौन इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले। मेरी चर्चे से ये दुखास है कि वो हम सब लड़कियों के लिए खड़े हों जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, या वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। हम भी आप ही की बेटियाँ हैं। जी नाज़रीन, नेहा की स्टोरी आपने देखी, सुनी, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम तो नेक्स्ट एपिसोड में इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपने सुनकर क्या महसूस किया, आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम उन बातों को भी जहन में रखते हुए इस स्टोरी पर बात कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का। एक दूसरे को प्यार से अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा प्यार बहुत कुछ बदल सकता है। अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखने के साथ साथ उन्हें बहुत सा प्यार दें। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.